نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ثم الحمد للہ 10th رمضان 10th پارہ. آئیے دیکھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. انتہائی مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے ساتھ ثابت قدمی، کثرت سے اللہ کا ذکر. مسلمانوں کو ہر حال میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر وہ تنگ حالات سے گزر رہا ہو. جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے مخلص ہے اور سچا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمت ملنے پر اپنے رب کو بھول جائے یا تکلیف آنے پر اپنے رب کو بھول جائے. وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی رکھے گا اور یہی کامیابی کی علامت ہے. جب انسان ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد جب اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی مجھے اللہ نے دی ہے. اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے میرے حصے میں آئی ہے. ذکر کسی حال میں بھی ہو ترک نہیں کرنا چاہیے. مصروفیات میں بھی ذکر کو نہیں بھولنا چاہیے. جنگ کے وقت سے بڑھ کر کون سا وقت مصروفیت اور پریشانی کا وقت ہو سکتا ہے کہ جب دشمن سامنے ہو اور انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو. انتہائی مشکل سے مشکل حالات میں، انتہائی گھبراہٹ کے وقت بھی کوئی اگر سہارا ہے تو اللہ ہی کا سہارا ہے. لہٰذا اس کو مت بھولو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. جھگڑا انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان باہمی غضبناک ہوتا ہے. دو لوگ ایک دوسرے پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کا آپس میں تعاون ختم ہو جاتا ہے. ساری انرجی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے لگتی ہے اور دل پھر ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے. نقصان جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا لیتے ہیں. آپس کے اختلافات سے منع کیا گیا ہے ہمارے دین میں. جو اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جس میں اطاعت نہ ہو. گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے. گناہوں کے برے نتائج دنیا میں بھی دکھائے جاتے ہیں. نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہوتا ہے. شکر انسان کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے. شکر انسان کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے. اچھے الفاظ کے اپنی ایک انرجی ہوتے ہیں. اچھا جملہ سنتے ہی، اچھی بات پڑھتے ہی آپ کا مورل ہائی ہو جاتا ہے. آپ کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، ایک انرجی آ جاتی ہے. شکریہ کلمات ہوتے ہیں، انسان کے اندر ایک خوشی آتی ہے. یہ لفظ دوسرے بھی سنتے ہیں تو انہیں بھی خوشی نصیب ہوتی ہے. لیکن جب انسان دوسرے کے سامنے اپنا رونا ہی روتا رہتا ہے تو سننے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ کو تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنی تکلیف کا اظہار دوسرے سے کرتے ہیں تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تکلیف کا اظہار، نیگیٹو جملوں کا اظہار انسان کے اندر کمزوری لاتا ہے. اس لیے اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے. خاص طور پر جو تکیہ کلام یا روزمرہ زندگی میں ہم اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں. جب ہم کوئی منفی جملہ استعمال کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے، ان کو غصہ دلا دیتا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ابن القیم کہتے ہیں کبھی بھی کسی آدمی سے کوئی نعمت زائل نہیں ہوتی مگر نافرمانی کی نحوست سے. بس اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے لیے حفاظت کرتا ہے اور اس بندے سے اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا اور پھیرتا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنی ذات سے اس نعمت کو تبدیل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. گناہوں نافرمانیوں کے سبب رزق میں کمی آ جاتی ہے، عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے. گناہوں کے سبب آفات اور حادثات واقع ہوتے ہیں. اطاعت اور شکر گزاری نعمتوں کو قائم رکھنے کا سبب ہے. عہد توڑنا
اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عہد شکنی منافقت کی علامت ہے، کسی سے وعدہ کر لینا اور پورا نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہر عمل سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔